برمنگھم کی نوجوان کاروباری شخصیات عمر اقبال اوورسیز ایکسپریس اور عادل منظور کی جانب سے لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر محمد افضل کے اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ و عشائیہ تقریب کا اہتمام مقامی ہال میں کیا گیا، جس میں برمنگھم کی نامور سیاسی، سماجی، کاروباری و مذہبی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ میں آج کی جو یہ شاندار دعوت ہے اس کا اہتمام عمر اقبال جو کہ یہاں کے مشہور و معروف بزنس مین چودھری حکمداد کے پوتے ہیں اور ان کے والد کا نام تھا جاوید اقبال، میں ان کا اور ساتھ ہی ان کے دوسرے ساتھی عادل منظور کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی یہ خوبصورت محفل منعقد کر کے برمنگھم کے تمام معزز حضرات کو یہاں پہ دعوت دی ہے اور سب سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ لیکن اس خوشی کے موقع پر مجھے ان کے دادا مرحوم چودھری حکمداد کی یاد ستاتی ہے، کیونکہ وہ میرے بہت ہی قریبی دوست تھے اور میری سیاسی زندگی میں انہوں نے میری بہت ہی زیادہ مدد کی ہے، جس کے لیے میں آج ان کی کمی کو یہاں پر محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کس زمین سے ترک وطن کر کے یہاں آئے تھے، اور انہیں اپنی اس زمین کا بھی احساس رکھنا چاہیے اور اس زمانے کے ان کے آباء و اجداد کے جو ساتھی ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ We did do this dinner party for the Lord Mayor, Muhammad Afzal. Good friend of my grandfather, Chaudhry Hukamdad, and also my father, late Javed Iqbal. And we work with the community as Overseas Express. I'm very happy for everyone to come together. And thank you for everyone who's coming today. آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کا مقام ہے کہ عمر اقبال نے چودھری کونسلر محمد افضل صاحب جو لارڈ میئر برمنگھم کے ہیں ان کی آنر میں یہ اتنا شاندار پروگرام کیا، اور عمر اقبال اپنے گرینڈ ڈیڈ چودھری حکمداد صاحب اور اپنے والد صاحب چودھری جاوید اقبال صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ انسانیت کے لیے بہت ہی عمدہ کام کر رہے ہیں۔ یہ خاندان یہ مشہور ہے کہ چیریٹیبل پرپسز کے لیے اور ہر قسم کی انسانیت کے خدمت کے لیے کافی پچھلے 50 سال سے خدمت کر رہا ہے، تو یہ ہم ٹریبیوٹ پے کرتے ہیں کہ عمر اقبال اپنے گرینڈ ڈیڈ اور والد صاحب نقش قدم پر چل رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج جیسے عمر جاوید صاحب نے ایک لارڈ میئر کو دعوت دے کر یہ ثابت کیا کہ نوجوان نسل بھی جو ہے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی جو ہے عزت اور احترام کرتی ہے، اور لارڈ میئر صاحب نے جیسے کہا کہ اب ہمارا یہ ملک ہے، یہاں کی سیاست کرنی چاہیے نہ کہ پاکستان کی سیاست، اس سے ہمارا ابھی چونکہ 5ویں نسل جو ہے وہ جوان ہو رہی ہے، ابھی ہمیں چاہیے کہ اس ملک کی سیاست کی جائے۔ چودھری افضل صاحب اس ملک کی سیاست کرتے تھے آج لارڈ میں آج جہاں برمنگھم میں جو ہمارے پاکستانی یوتھ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے یہاں دعوت دیا ہے، تو الحمدللہ جیسا کہ بزنس میں جو ینگسٹرز ہیں بالخصوص جو پاکستانی ہیریٹیج کے نوجوان ہیں انہوں نے بزنس میں کافی کامیاب جا رہے ہیں، ویریس بزنس جس طرح آن لائن بزنس ہو گئے یا ابھی بزنس کی کانسیپٹ بھی جس طرح گلوبل ولیج کی طرح دنیا چینج ہوئی ہے، بزنس کے کانسیپٹ بھی چینج ہو چکے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بزنس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کمیونٹی نے یہاں پہ آ کے بہت نام بنایا ہے، اس میں انہوں نے ہر فیلڈ میں انہوں نے بہت محنت کی ہے اور بہت آگے ہیں۔ جو لوگ آئے تھے بالکل خالی ہاتھ آئے تھے، اب الحمدللہ ان کے بہت بزنس ہیں، ہر فیلڈ میں سیاست میں ان کا رول ہے، کاروبار وہ کرتے ہیں اور فلاحی ادارے چلاتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس طرح کے لوگ ملے ہیں، اور اللہ میاں پاکستان کو خوش رکھے، آزاد کشمیر کو خوش رکھے اور سارے لوگوں کو آپس سے پیار محبت سے رہنا۔ اس کے بزرگ ہمارے ان کے ساتھ بہت، جب انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا تب سے میں انہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، اور انہوں نے پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں، بڑے پرانے بندے اور ینگسٹر یہاں پہ جو کراؤڈ ہے نا ینگسٹر بھی ہیں، یہ اچھی ایک چیز ہے کہ انہوں نے اپنے ہم عمر بلائے ہیں، ورنہ نارملی تو جس فنکشن میں بھی جائیں ایک جیسے ہمارے پرانے بوڑھے بندے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بڑا مزہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ہمارے بزرگ بھائی تھے وہ ارینج کرتے تھے اس طرح کی محفلیں، لیکن انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی ان جو نوجوان ہیں
ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے والدین کی تقلید کرتے ہوئے اس طرح کے محفلوں میں شرکت کریں، لیکن ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ینگ لوگ بھی ہیں اور مڈل ایج لوگ بھی ہیں، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام فوبیا کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر آگے آنا چاہیے تاکہ مسلمان پوری دنیا میں جو پرابلم ہے، اگر ہم اکٹھے ہو کے کام نہ کیا تو ہمارے لیے دیار غیر میں رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس موقع پر شرکا کا مزید کہنا تھا کہ دیار غیر میں ملک و قوم کا نام روشن کرنے اور کمیونٹی کو درپیش مسائل کے ازالہ کے لیے بھی اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔